بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گھر، کاروبار، رزق کی فراوانی، یہ سب چیزیں اور دشمن سے بچاؤ یہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ یہ سب چیزیں ایک ہی صورت سے حاصل ہوں گی، اور وہ صورت کون سی ہوگی، اس کو کس طرح پڑھنا ہوگا، یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس بھی کر دیں۔ اس صورت سے ایک ایسا نایاب عمل جس کی سب کو تلاش تھی، روحانیت، دولت، رزق میں برکت، دشمن پر غلبہ اور گھریلو الجھنوں کا حل صرف اور صرف ایک صورت سے۔ جب انسان فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتا تو اس کو مختلف قسم کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے تو ہر انسان بخوبی آگاہ ہوگا، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، اگر حاسدین حسد کرنے لگ جائیں اور حسد میں آ کر مختلف قسم کے وار کرنے لگ جائیں تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حاسدین آپ کو توڑنے کے لیے مختلف طریقوں سے کوششیں کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے وار کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے کیسے بچا جائے، اس کا طریقہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہ صورت کون سی ہے جس میں یہ سب چیزوں کا ایک ساتھ حل ہے؟ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت ہے سورہ قریش۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے اور نہایت مناسب سی صورت ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ترجمہ۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قریش کے مانوس ہونے، جاڑے اور گرمی کے سفر میں ان کو مایوس ہونے کے سبب انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن میں رکھا۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ میں اب آپ کو اس کی تفسیر بتاتی ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ، قریش پر احسان الہی اور حکم عبادت۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے صنعا میں اس غرض سے ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یہاں آئیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ خانہ کعبہ کا حج نہ کرے بلکہ وہ کنیسہ کی عبادت کرے اور یہاں پہ آئیں اور اس کنیسہ کا طواف کریں۔ اہل عرب کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کر دی، یعنی پخانہ یا پیشاب کر دیا اور اسے آلودہ کر دیا۔ معلوم ہونے پر ابرہہ طیش میں آیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم کھائی۔ اس کو یعنی غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ انہوں نے خانہ کعبہ کی وجہ سے کیا ہے تو میں نعوذ باللہ اس کو گرا دوں گا۔ پھر یہ اپنے لشکر کے ساتھ، جس میں بہت سے ہاتھی بھی تھے، ہاتھی آپ کو پتہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، وہ بہت سے ہاتھی لے کر مکہ مکرمہ کی طرف پہنچا۔ یہاں اس نے فوج کو تیاری کا حکم دیا، یعنی اس نے کہا کہ اب اس تیاری کریں کہ ہم نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی فوجیں بھیجی جنہوں نے کینکر کے پتھر یعنی انہوں نے پتھر سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو مارا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اس لشکر کو پتھر ماریں اور ان کو ختم کر دیں۔ ابرہہ اس کے لشکر کو ماریں اور انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیں، یعنی ان کو پتھر مار مار کے اس طرح کر دیں کہ جیسے جانوروں نے ان کو کھایا ہوا ہے، ان کے بوسے کی طرح کر دیں۔ بھوک اور خوف معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافے، جرائم کی شرح بڑھانے، بد امنی اور بے سکونی پھیلانے میں انتہائی خطرناک کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھوک ہو تو معاشرے میں گناہ عام ہو جاتا ہے، بدکاریاں، ٹھیک ہے، جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے،
بد امنی اور بے سکونی ہوتی ہے، لیکن جب بھوک ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا، معاشرے میں پاکیزہ یعنی جب بھوک یعنی کہ قلت کسی چیز کی نہیں ہوتی، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک تو خوف بھی نہیں ہوتا اور معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و سکون ہوتا ہے، امن و امان کی فضا قائم ہوتی ہے، کرنے میں بہت معاون ہے۔ دین اسلام کے احکام اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دلیل ہے، زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے، لہٰذا ان احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ تھی تو اس کی تفسیر، یعنی اس ایک ہی صورت میں سب کچھ ایک ساتھ، گھر اور کاروبار، رزق کی فراوانی اور دشمن سے بچاؤ، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو آپ نے اپنے موبائل کی اسکرین پر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل کی اسکرین پر لگا لینا، بہترین طریقہ ہے، تاکہ آپ روز اس کو یاد کر سکیں، روز پڑھ سکیں، اور جب بھی آپ موبائل آن کریں اس کو آپ 1 بار 3 بار پڑھ سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود ابراہیم پڑھیں اور دعا کریں، جس مقصد کے، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے، جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورہ قریش، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور پیارا سا ایک کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تو تھوڑا سا انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ تو دین اسلام کی بات ہے، دین اسلام کی بات جتنا ہی پھیلائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ٹاپک درکار ہے یا اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کے متعلق ویڈیو بنا دوں گی۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔